سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت ماں لائق سر تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال
مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم بار بار حج بیت اللہ کی توفیق بھی عطا فرمائے محبت سے، تاکہ ہماری آواز بھی بلند ہو، اللہ کے حضور برکتوں کا نزول ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سال وہی موضوعات بار بار رپیٹ نہ ہو، نیا موضوع ہو، ہمیں کوئی پیغام ملے، کچھ سیکھنے کو ملے، ہماری معلومات میں اضافہ ہو، قرآن و حدیث کا کوئی حکم پہنچے۔ لیکن چند گنتی کے چند موضوعات ایسے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے ہر سال جب وہ موقع آئے میں ضرور بیان کروں، اور میں پوری کوشش کرتا کچھ بھی ہو جائے یہ موضوعات پکے۔ مثال کے طور پہ رمضان سے پہلے رمضان کی فضیلت کا بیان کرنا، تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، کسی کا روزہ نہ چھوٹے۔ نماز تراویح کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، تاکہ رمضان کی زیادہ برکتیں سمیٹے۔ اسی طرح جب قربانی کا موقع آتا ہے نا، تو ہر سال، یہاں بھی تیسرا سال ہے تو 2 سال اور آج تیسری مرتبہ موضوع بیان کرنے لگا ہوں۔ یقین جانیے نیت یہ ہے، کسی ایک آدمی نے بھی پورے مجمع میں سے جس کا قربانی کے لیے ارادہ نہیں تھا، اگر گفتگو سن کے اس کا قربانی کے لیے ارادہ بن گیا، شوق اٹھ گیا، تو یقین جانیے ہو سکتا ہے اللہ اسی نیکی کا صدقہ بیڑا ہی پار کر دے۔ ہمارے مسجد کے محسن ہیں، تعاون کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے، کبھی سوٹ بیچتے ہیں، کبھی رقم بیچتے ہیں۔ حاجی مشتاق صاحب، آپ جانتے ہیں باہر کے ملک، وہ کبھی کبھی آتے ہیں تو امریکہ میں شاید ہوتے ہیں، وہ آئے تو جب ادھر آئے تو میرا موضوع اس جمعے کو روزے کی فضیلت، کہ روزے کی کیا اہمیت ہے، روزے کی برکت کیا ہے۔ اب ان کے سفید بال، شوگر کے مریض ہیں، دوائی لیتے ہیں، اب انہوں نے ادھر بیٹھ کے جمعے کا موضوع روزے کی فضیلت سنا۔ چونکہ شوگر کے مریض تھے، جمعہ ختم ہو گیا، بعد میں مجھے ملے تو گلے لگا، جب بھی ڈالی کہنے لگے قاری صاحب اس تو پہلے تے اسی روزے کی اتنی فضیلت سنی نہیں، میں تھوڑے نہ وعدہ کرتا اج تو بعد روزے پکے۔ سبحان اللہ۔ اگر شوگر کے مریض ہیں، اجازت بھی تھی، تو کیا مقصد ہے ہم ان چیزوں کو سنیں، بار بار سنیں، خود بھی یاد رکھیں، دیگر گھر والوں کو، والدین کو بتائیں، تو صرف توجہ چاہوں گا، 15-20 منٹ کا موضوع ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ قربانی کوئی عام موضوع نہیں، عام نیکی نہیں، اللہ کو یہ اتنی پیاری ہے۔ کب سے شروع ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نہیں، ان کی تو مشہور ہو گئی نا، وہ تو اللہ نے سنت ابراہیمی قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور فرمایا یہ قیامت تک قربانی کرنا جاری رہے گا۔
یہ حضرت آدم کیوں؟ وہ دلیل میں آپ کے سامنے، آپ نے مشہور واقعہ سنا، چونکہ وقت نہیں، حابیل اور قابیل کا کیا تھا، قتل کر دیا، کیا وجہ بنی؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حسد نے آ کے قتل کر دیا، یاد ہے نا وہ واقعہ؟ تو قربانی چلی آ رہی، ہر دین میں، ہر شریعت میں جو اس دنیا میں شریعت یا دین آیا، اللہ نے قربانی کا حکم ضرور دیا۔ اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول بڑی محبت سے قربانیاں کرتے رہے، اللہ کے حضور نذرانہ پیش کرتے رہے، تو یہ بڑا مقبول عمل، بڑا پیارا عمل ہے۔ اگر اجازت دے تو تھوڑی سی دوسری بات بھی، بعد اوقات نا بچے کو سمجھائے کہ بیٹا ایسے ایسے، وہ بچہ نہیں سمجھتا، خیر ہے، باپ نا پھر غصے میں آ جاتا، اگر شرارت کی تو تھپڑ پڑے گا، ان جگہ بچہ ضدی وہ بھی سمجھ جاتا، تھوڑی سی، چونکہ شریعت کا اسلوب ہے، تو کیا فرمایا آقا کریم نے؟ فرمایا جس نے گنجائش ہونے کے باوجود، قربانی کرنے کے باوجود کہ وہ قربانی کر سکتا تھا، پھر بھی قربانی نہیں کی، انکار کیا، آقا کریم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، دور چلا جائے۔ کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ جب اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، کیوں نہیں قربانی کرتے؟ ایک تو غریب آدمی، تنگ دست، جس پہ واجب نہیں، اس کو تو چلو جدا اجازت مل گئی، جس پہ واجب ہے، جو کر سکتا ہے، جس کے اندر طاقت، اللہ کے بندو کون سا اپنی کمائی میں سے کرنے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کرنے ہیں، ہم قربانی کر کے تو دیکھیں، یقین جاتی اللہ برکتیں عطا کرے گا، اللہ کریم مہربانی کرے گا۔ بنی اسرائیل وہ جو لاڈلی قوم تھی، بعد میں بگڑ گئی، ان کی محرومیوں میں سے ایک تھی، قربانی کا موقع آتا نا، بہانے کو تلاش کر، کوئی ادھر بہانہ کر جاتا، کوئی ادھر بہانہ کر جاتا، اللہ کریم کو یہ بڑی ناپسند ہوتی، لہٰذا قربانی کرنی چاہیے، شوق سے کرنی چاہیے، ذوق سے کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے قربانی کا جانور اللہ اس میں برکت دیتا ہے، تو جو قربانی کرتا ہوگا اللہ اسے کتنی برکت عطا کرے۔ ذرا توجہ، میں کوئی بات غلط نہیں کروں گا، سمجھانے کے لیے مجھے بتائیے دنیا میں کتنے جانور، گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، خچر بھی ہے، شیر بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، یہ سارے کتنے جانور ہیں، لیکن مجھے بتائیں ان کی قربانی نہیں ہوتی، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ ان کی قربانیاں ہوتی، اور کتنی قربانیاں؟ 2-4 نہیں، لاکھوں قربانیاں تو حج کے موقع میں صرف سعودیہ مکے میں ہوتی، پوری دنیا میں دیکھیں تو کروڑوں قربانیاں کی جاتی، مسلمان دنیا میں کروڑوں قربانیاں کرتے، ایمان والو کروڑوں قربانیاں کر کے بھی ان کی نسل ختم نہیں ہوئی، جن کی قربانی کی جاتی ہے وہ جانور ریوڑ کے ریوڑ موجود ہیں، ان میں برکت ہے، جن کی قربانی نہیں کی جاتی، گدھا، خچر، گھوڑا، ہاتھی، شیر، وہ تھوڑی تعداد میں ہے، پتہ چلا جو جس کی قربانی کی جائے اللہ برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ تو جانور کی بات ہے کہ جس کی قربانی کی جائے اس کی بات ہے، تو جو قربانی کرنے والا ہوگا اللہ کریم اسے کتنی برکت عطا کرے۔ لہٰذا قربانی کے وقت دل چھوٹا نہ کرے، گھبرائے نہیں، اتنے ہزار لگ جانے، اس کے دیے ہوئے سے کر کے تو دیکھے، شوق سے کر کے دیکھے، آنے والے سال سے پہلے اللہ گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو قربانی بڑی عظیم، مجھے آپ بتائیں فوج میں نا ایک طریقہ ہے،
اور طریقہ کیا؟ جو فوجی سپاہی شہید ہو جائے اعلیٰ کارکردگی دکھائے اسے کیا فوج دیتی؟ نشان حیدر یعنی امتیاز دیتی، اور چند لوگوں کو ملتا، عزیز بٹی شہید، عبدالرب شہید وغیرہ، میجر شبیر شہید وغیرہ، انہیں کیا ہے؟ نشان حیدر ملا تو اسے، لیکن اس کے بچوں کے لیے بھی فخر بن جاتا، ملا تو اس شہید کو لیکن اس کے ماں باپ کے لیے بھی فخر بن جاتا، میرے بیٹے کو نشان حیدر ملا تو اس فوجی کو، لیکن اس گھر والے پورے کنبے کے لیے فخر عزت کی بات، ملا تو ایک کو پوری برادری کہتی ہے ہماری برادری میں فلاں شہید ہے جسے نشان حیدر ملا، پورا گاؤں کہتا ہے یہ فلاں شہید کا گاؤں۔ ایمان والو، جن بکروں کی، گائے کی، اونٹ کی، جس نسل کی قربانی کی جاتی ہے نا، وہ نسل اور وہ قسم دنیا کے باقی جانوروں پہ فخر کرتی ہے۔ دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں قربانی کے لیے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ تو جانوروں کے لیے فخر کی بات ہے۔ اسی طرح جو قربانی کرنے والا قیامت کا دن ہوگا، جب اپنی قربانی کا ثواب دیکھے گا وہ بھی فخر کرتا چلا جائے گا، مولا تیرا شکر ہے تو نے ایک ایک قربانی پہ اتنا ثواب عطا کر دیا۔ تو یہ قربانی معمولی نہیں، قربانی بے فائدہ نہیں۔ اب توجہ چاہوں گا، اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، کثرت عطا کی، یہ الگ موضوع۔ آگے پھر فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بے نصر، آپ کا دشمن ختم ہو گئے، دنیا سے کس طرح ختم؟ بھی ختم ہو گئے۔ دو چیزیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کا دشمن ختم، بے مراد ہو گیا، دشمن تباہ ہو گیا۔ اس کے درمیان میں دو کام بتائے، اس کے درمیان میں دو کام، خیر کثیر، دشمن سے حفاظت، درمیان میں دو کام۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب نماز بھی پڑھتے رہو، قربانی بھی کرتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو، قربانی بھی دیتے رہو۔ تھوڑی سی توجہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس کا تعلق ادھر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جو نمازیں پڑھتا رہے گا اللہ نعمتیں زیادہ دیتا رہے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب اگر تنگ دستی ہے نا، نمازوں سے فرق نہیں پڑا، ایمان والوں دل چھوٹا نہیں کرتے، اگر 5 اول تو فرق پڑ جاتا، میں قسم کھا کے کہتا فرق پڑتا، اگر آپ دیکھتے کہ فرق نظر نہیں آیا تو 5 نمازوں کے ساتھ اشراق بھی پڑھ کے دیکھیں، فرق پڑے گا۔ اگر پھر بھی فرق نہیں پڑا، چاشت پڑھ کے دیکھیں، فرق پڑے گا۔ اگر پھر بھی فرق نہیں پڑا تو ابابین پڑھ کے دیکھیں، یقیناً فرق پڑے گا۔ اگر پھر بھی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آیا تو یہ آزمانے کے لیے صحیح چاند دن تہجد تو پڑھ کے دیکھیں، کتنا فرق پڑتا۔ ہمارے حاجی صاحب یہاں جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، مجھے کئی مرتبہ کہا میں نے جب سے تہجد شروع کی ہے نا، اللہ میری ساری مانگیں پوری کر دیتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ میری ساری مانگیں پوری کر دیتا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یاد رکھیں ساری زندگی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جتنی زیادہ نماز ہوگی اللہ نعمتیں بھی اتنی زیادہ عطا
سبحان اللہ. کیوں کہ ہر مریض ایک جیسا نہیں. اور کسی کو پیناڈول کی ایک گولی کھلائی آرام آ گیا, کسی کو ڈسپرین دی آرام آ گیا, کسی کو بروفین شربت بھی دینا پڑتا, کسی کو ساتھ اینٹی بائیوٹک دوائیاں اتنی ڈاکٹر پوڑیاں بھی دیتا. کیوں؟ جتنی بیماری زیادہ دوائی بھی اتنی زیادہ, جتنی تنگ دستی زیادہ. نمازوں میں کثرت کر کے تو دیکھو, انشاءاللہ اللہ کریم بہاریں عطا فرمائے گا, بیڑا ہی پار کرے گا, کسی چیز کی کمی نہیں رہنے والی. تو دو چیزیں, فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب دوسرا حصہ, وَانْحَرْ, محبوب قربانی کیجئے, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آج اگر میں بتاتا ہوں, عاملین نے, لوگوں نے کہا اپنے تجربات سے, جس چار دیواری کے اندر, جس گھر کے اندر عید کے دنوں میں قربانی کی جاتی ہے, جس گھر کے اندر خون بہایا جاتا ہے, اس قربانی کی برکت یہ ہوتی ہے پورا سال شیاطین اس گھر سے دور چلے جاتے. سبحان اللہ. اس قربانی کی وجہ سے آسیب نہیں آتا, جنات نہیں آتے. قربانی کی گئی, معمولی بات نہیں ہے, قربانی کی گئی. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تمہارے دشمن بے خطر ہے, ختم ہو جائیں گے. جنات سے, جادو سے, گندے عملیات سے لوگ بھی دشمنی کر لیتے ہیں, حاسدوں سے. اگر چھٹکارا چاہتے ہیں, خوش دلی سے قربانی کر کے تو دیکھئے, ادھر قربانیاں قبول ہوں گی, اللہ کریم دشمنوں سے محفوظ فرمائے. تو قربانی کا صرف یہ فائدہ نہیں جو میں نے نا آپ کے سامنے وہ روایتی موضوع نہیں رکھا جو بیان ہے, ایک حصہ پچھلے سال بیان کیا, اسی کا دوسرا حصہ آج بیان کرنے لگا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھے. اب بڑی توجہ طلب بات ہے, اور یقین جانیے میں بیان کرنے لگا زندگی بھر کام آئے گی, سن کے مزہ آئے گا. جانور ہے نا, جانور سارے کا سارا قربانی کا جانور ایک جیسا ہے. اس کی اگر تقسیم کرے تو تین, ایک جانور کا اعلیٰ حصہ, ایک درمیانہ حصہ, ایک نکما حصہ, فضول حصہ, کوئی فائدہ نہیں. اعلیٰ حصہ کیا ہے؟ اس کا گوشت وغیرہ سارے کھاتے ہیں, قیمت دی جاتی. سب سے اعلیٰ قیمتی چیز قربانی کے جانور میں اس کا گوشت. اس کے بعد گوشت کے بعد درمیانہ اس کا سیلی, اس کا گلا, اس کی ٹیل, اس کے پاؤں وغیرہ جسے پائے کہتے ہیں, یہ درمیان میں آ گئے. اور چند حصے جو فضول, جن کا فائدہ نہ کبھی کسی نے پکائے, نہ کھائے, نہ کام آتے ہیں. اس کے کھول, اس کے پائے کے نیچے جو کھول ہوتے ہیں نا, وہ کھول, اس کے سین, اس کے بال, یہ تین چیزیں آج تک کسی نے نہیں پکائی. نہ کوئی پکاتا نہ کھاتا, بلکہ قربانی کر کے ہم وہ کوڑے میں پھینک دیتے. مانگنے والے بھی فقیر بھی نہیں لیتے, بھائی یہ کس کام کے. ایمان والو سننا, اب میری بات ذہن میں رکھیے, انشاءاللہ بات سمجھ جائے گی. اعلیٰ حصے کی بات نہیں, درمیانے کی بات نہیں, جو قربانی کا ضائع حصہ, جس کا کوئی فائدہ نہیں. حدیث سنیے, آقا کریم نے فرمایا قربانی کرنے والا قیامت کے دن آئے گا نا, تو اس کے قربانی کے جانور کے کچھ حصے, اس کے کھول, اس کے سین, اس کے بال لائے جائیں گے اور میزان میں رکھ کے تولا جائے گا. اندازہ لگائیے, قربانی کے جانور کے کون سے حصے؟ کھول, سینگ, بال, جنہیں ہم ضائع کرتے, انہیں نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کے تولا جائے گا. اللہ بڑا ثواب دے گا. بات ختم ہو گئی. نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایمان والو, قیامت کے دن جانور کے, قربانی کے جانور کے وہ حصے جو ضائع ہوتے,
जिन्हें हम फेंक देते उनकी इतनी अहमियत है कि कयामत को नेकियों वाले पलड़े में रखे जाएंगे। अंदाजा लगाइए जब इनका ये सवाब मिलेगा, अल्लाह करीम गोश्त का कितना सवाब देगा, अल्लाह करीम जानवर कुर्बान करने का कितना सवाब देगा। तो लिहाजा मेहरबानी करके कुर्बानी कर लीजिए, मौके से फायदा उठाइए। अगर आप इजाजत दें और नाराज भी ना हो, मोहब्बत से सुने, तो ये सवाब ना अक्सर जी उधार लेके कुर्बानी हो जाती है, उधार पकड़ के कर्ज पकड़ के। इस सवाल देखिए, मैंने पहले मसला बता दिया, जिस पे वाजिब है उसने करनी, जिस पे वाजिब नहीं वो ना करे गुनहगार नहीं। ये तो वाजिब अल्लाह ने दिया, जो कर सकता है करे, जिस पे वाजिब नहीं वो गुनहगार नहीं। लेकिन थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा, तवज्जो दिलाऊंगा, अगर हमने नया मोबाइल लेना हो ना तो उधार पकड़ लेते हैं, अगर बच्चे की सालगिरह करनी हो ना उधार ले लेते हैं, बच्चे की मंगनी करनी हो ना उधार ले लेते हैं, नया मोटरसाइकिल लेना हो ना उधार ले लेते हैं, महीने के आखिरी 5-6 दिन रह गए, सैलरी खत्म हो गई, उधार पकड़ लेते हैं, बिजली का बिल जमा करवाना उधार पकड़ लेते। गोया हमारी जिंदगी में अक्सर उधार लेना देना चलता रहता, उधार लेके वापस करते, उधार लेके वापस करते। अल्लाह के वलियों सारी जिंदगी उधार लेते देते रहते, जब कुर्बानी का वक्त आया तो उधार मुश्किल बन जाता है, हमारे जहन में वजन बन जाता है। या तो किसी ने जिंदगी में उधार लिया ही ना हो ना, उसकी बात तो अलग है, लेकिन जो हर महीने ही उधार से काम चलाए, कुर्बानी का मौका आए घबराए नहीं, हिम्मत दिखाए, उधार लेके भी करनी पड़ती है, करके तो देखें इंशाअल्लाह। अभी साल नहीं गुजरेगा, अल्लाह करीम कुर्बानी की बरकतें अता करेगा। जिस घर में कुर्बानी होगी अल्लाह वुसअत अता करेगा। अगर इस मर्तबा उधार लेके की है, अल्लाह ने कबूल फरमा ली ना, अगली मर्तबा अपनी लेके करेंगे, बड़ा जानवर करेंगे। कुर्बानी करना बेफायदा नहीं, जाया नहीं, रस्म नहीं, बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं। अभी आधा वर्का बाकी है, मौका मिला तो कभी इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हमें कुर्बानी मोहब्बत से शौक से करते रहने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में हर साल की तरह याद दहानी हदीसे पाक फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अरफा के दिन का रोजा रखा उस एक रोजे की बरकत ये होगी, अल्लाह एक साल गुज़श्ता के और एक पूरे साल आने वाले के 2 सालों के गुनाह माफ करेगा। मौके से फायदा उठाइए, जरूर रोजा रखिए, अल्लाह करीम बेड़ा पार फरमाए। बरकत के लिए मेरे साथ दोहरा लीजिए, अल्लाह हमें भी बार बार हज की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु
سبحان ربك رب العزة عما يصفون